پھر بھی آواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين، وعلى عبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جاع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اكس دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقران بينا، اللهم غير سوء حالنا باسم حالك، اللهم اكس عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت مثل قعبہ صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بخصوص جس مرحوم مغفور کی سال ثواب کی مجلس ہے، نعیم عباس صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خداوند کریم آپ مومنین کرام کا اس پاکیزہ محفل، پاکیزہ مجلس میں تشریف لانا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ تمام مومنین کرام کی دلی حاجات پوری فرمائے، آپ کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے خداوند کریم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص نعیم عباس کی خالق کائنات مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے، شفاعت آل محمد نصیب فرمائے۔ دعا ہے خداوند کریم ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں واجبات ادا کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے خداوند کریم ہمارے باہر میں آقا کا جل ظہور فرمائے،
ہمیں امام کی مشن کی معرفت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نبی پاک نے ایک فرشتے کو دیکھا. اس فرشتے کے بہت سارے ہاتھ تھے. جتنے ہی ہاتھ تھے اس سے بھی زیادہ اس فرشتے کی انگلیاں تھیں. تو نبی پاک نے پوچھا اے فرشتے آپ کا کام کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اے نبی پاک میرا کام ہے پانی کے قطرات کو گننا کہ کتنے قطرے خشک زمین میں گرے ہیں, کتنے قطرے تری میں گرے ہیں, کتنے قطرے سمندر میں گرے ہیں, کتنے قطرے خشک زمین میں گرے ہیں. نبی پاک نے پھر اس فرشتے سے سوال کیا اے فرشتے کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں آپ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں کائنات میں جو چیز بھی ہے میں سب کو شمار کر سکتا ہوں. نبی پاک نے پھر پوچھا کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو آپ شمار نہ کر سکیں؟ اس فرشتے نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. نبی پاک نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اے نبی پاک جب آپ کے محب آپ کے ماننے والے آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتے ہیں اس درود کا جو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ میں شمار نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے بآواز بلند. پہلا میں جملہ عرض کروں گا آپ کے چہرے کا نور انور کھل اٹھے گا. خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کا پہلا بھی کعبے میں آیا اور آخری بھی کعبے میں آئے گا. پہلا کعبے کے اندر آیا اور آخری نے کعبے کی چھت کے اوپر آنا ہے. ہم نے کسی مندر سے اپنا پیشوا نہیں لیا, ہم نے کسی مندر سے اپنا امام نہیں لیا, بلکہ ہم نے اللہ کے گھر آنے والے کو امام مانا ہے. ہم نے اللہ کے گھر سے امام لیا ہے. ہم نے کسی مندر میں آنے والے کو امام نہیں مانا, ہم نے کسی مندر میں آنے والے کو اپنا پیشوا نہیں مانا, بلکہ اللہ کے گھر آنے والے کو اپنا امام مانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ دنیا میرے مولا کی حسد میں, میرے مولا کی بغض میں لوگوں نے اپنی مرضی کے امام بنا لیے. مولا علی علیہ السلام کو روایتوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھمکیوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھماکوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کہوں گا علی مٹنے والا نہیں ہے. اگر علی کو مٹانا ہے تو فقط دو کام کر لو, علی خود مٹ جائے گا. ایک مسجد گرا دو, ایک کعبہ گرا دو. مسجد کیونکہ مسجد جب تک رہے گی علی کا جانا یاد آئے گا, جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد آئے گا. صلوات پڑھیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل کعبہ, یا علی آپ کی مثال کعبہ کی سی ہے, آپ کی مثال کعبہ کی طرح ہے. تو میں سوال کروں گا یا نبی اللہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو کعبہ سے تشبیہ کیوں دی؟ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو کعبہ سے شباہت کیوں دی؟ تو عجب نہیں, نبی پاک ارشاد فرماتے اگر نماز پڑھنے والا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نمازی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے والا نمازی اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی خانہ کعبہ سے منہ موڑ دے تو اس کی نماز باطل. اسی طرح اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے منہ موڑ دے تو اس کا ایمان باطل. مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے علم کی مسند بچھا دی جائے, تورات والے تورات لے آئیں, انجیل والے انجیل لے آئیں, زبور والے زبور لے آئیں, قرآن والے قرآن لے آئیں, میں تورات والوں کو تورات سے, انجیل والوں کو انجیل سے, زبور والوں کو زبور سے, قرآن والوں کو قرآن سے,
ایسے ایسے جواب دوں گا کہ تورات والے بھی کہیں گے علی حق ہے، زبور والے بھی کہیں گے علی حق ہے، انجیل والے بھی کہیں گے علی حق ہے، قرآن والے بھی کہیں گے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب میثم انبار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، کھجوریں بیچتے تھے، کھجوروں کی دکان تھی۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام آئے، کہا کہ میثم آپ جائیے اپنے گھر کے کام کاج کریے، آج آپ کی دکان میں سنبھالتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام دکان پر بیٹھ گئے، ایک طرف غلہ رکھ دیا، ایک طرف کھجوریں رکھ دی۔ جو بندہ آئے مولا کھجوریں لینی ہے، مولا کہتے ہیں پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنی اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک بندہ آیا، مولا کھجوریں لینی ہے، مولا نے کہا کہ پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنی اٹھا کے لے جاؤ۔ دوسرا آیا، تیسرا، جو بندہ آئے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک شخص ایسا آیا کہ جس کی نیت میں فطور تھا، کہ جس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ آیا کہتا ہے کہ اے امام علیہ السلام، اے مولا میں کھجوریں لینی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ پیسے اس گلے میں ڈال دو، کھجوریں اپنے اٹھا کے لے جاؤ۔ اس نے ایسا کیا، جعلی نوٹ، نکلی نوٹ اس گلے میں ڈال دیے اور کھجوریں جتنی اٹھا سکتا تھا اٹھا کے لے گیا، اور ساری گلی محلے میں شور مچاتا ہوا کہ آج میں علی علیہ السلام سے فراڈ کر کے آ رہا ہوں، آج میں علی علیہ السلام کو دا لگا کے آ رہا ہوں۔ پورے گلی محلے میں شور مچاتا ہوا، جو ہی گھر میں گھسا تو گھر میں بھی اس نے شور مچانا شروع ہو گیا کہ میں آج علی علیہ السلام سے فراڈ کر کے آ رہا ہوں۔ جو ہی اس نے کھجور کا ایک دانہ لیا، منہ میں لیا، تو کھجور کا دانہ ادھر اٹک گیا، اور بیوی کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ پانی لاؤ، بیوی کو کہتا ہے کہ پانی لاؤ، اور بیوی نے کیا خوب جواب دیا، کیوں چپ دیاں مورا لگ گئی نہیں پیا کر دیں عجب اشارے، کیوں چپ دیاں مورا لگ گئی نہیں پیا کر دیں عجب اشارے، آزمائش تو اودی کرن گیا ہوں، آزمائش تو اودی کرن گیا ہوں، تو بڑا بدبختاں دا سردار ہے، آزمائش تو اودی کرن گیا ہوں، تو بڑا بدبختاں دا سردار ہے، جڑا بغض ایندے نال رکھے او لعنت دا حقدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ میرے حصے کے فضائل مکمل ہو گئے، باقی ذاکرین کرام آئے ہیں وہ آپ کو قصیدے سنائیں گے ماشاءاللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے تو اس میں ارشاد رب العزت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بس تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو اصحاب کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آیت مجیدہ ہے کہ والدین کا احترام کرو۔ یا رسول اللہ، اے نبی پاک، اب پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے والدین سے مزاج ملتے ہوں تب بھی ان کا احترام کرنا ہے، اگر ان سے مزاج نہیں ملتے تب ان کا احترام نہیں کرنا، کیا ہمارے والدین مسلمان ہیں تب ان کا احترام کرنا ہے، یا ہمارے والدین مسلمان نہیں ہیں تب بھی ان کا احترام کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، سنو اے شخص، اگر تیرے والدین کافر بھی ہیں تب بھی ان کا احترام کرو۔ ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا اور حوران جنت کی پیشانی پر بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ اب وہ میری منت پوری ہو گئی ہے، اب میں کیا منت پوری کرنے کے لیے جو میں نے منت مانی تھی جنت کی چوکھٹ چوموں گا اور حوران جنت کی پیشانی پر بوسہ دوں گا، کیا اس کے لیے میں اپنے مرنے کا انتظار کروں؟ نبی پاک نے فرمایا، آسان سی بات ہے، ابھی تو گھر چلا جا اور گھر جا کے اپنی والدہ کے پاؤں پر بوسہ دے، والدہ کے پاؤں کو چوم، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ چوم لی ہے۔
اور اپنے والد کی پیشانی پر بوسہ دے، تو نے حوران جنت کی پیشانی پر بوسہ دے دیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی میں گھر جاتا، گھر جا کے اپنی والدہ کی پاؤں کے اوپر بوسہ دیتا، والدہ کے پاؤں کو چومتا اور والد کے پیشانی کو چومتا۔ یا رسول اللہ اب میرے والدین اس دنیا میں رہی نہیں ہیں، اب میرے والدین وفات پا گئے، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک نے کہا آسان سی بات ہے، اب تم قبرستان چلا جا، قبرستان میں جا کر اپنی ماں کے پاؤں والی سائڈ پہ جا کر بوسہ دے، تو نے جنت کی چوکھٹ چوم لی ہے۔ اور اپنے والد کی قبر کے سرہانے جا کر بوسہ دے، تو نے حوران جنت کی پیشانی پر بوسہ دے دیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اے نبی پاک میں قبرستان جاتا، اپنے والد کے سرانے جا کر بوسہ دیتا اور اپنی والدہ کی پاؤں والی سائڈ پر بوسہ دیتا۔ یا رسول اللہ اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے میرے والدین کی قبریں ہیں کہاں؟ نبی پاک نے کہا آسان سی بات ہے، اب تو اپنے ہاتھ سے 2 قبریں بنا، ایک قبر کو ماں کی شبیہ سمجھ، ایک قبر کو والد کی شبیہ سمجھ۔ وہ جو تو نے ماں کی قبر کی شبیہ بنائی ہے اس کی پاؤں والی سائڈ پر بوسہ دے، گویا تو نے جنت کی چوکھٹ چوم لی ہے۔ اور جو تو نے اپنے والد کی قبر کی شبیہ بنائی ہے اس کے سرہانے جا کر بوسہ دے، تو نے حوران جنت کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو شانوں پر اٹھا کر 7 حج کروائے ہیں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک نے کہا تجھ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابھی تک تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تم کی راتوں میں بچپنے میں اپنا بستر گیلا کر دیتا تھا اور ماں تجھے خود خوش جگہ پر سلاتی تھی، اور تیری ماں خود سردیوں کی راتوں میں پوری رات گیلی جگہ پر سوتی تھی، ابھی تک تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میں خود کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ماں مجھے لقمے بنا بنا کر کھلاتی تھی۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، ماں مجھے لقمے بنا بنا کر کھلاتی تھی، اب میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میں ماں کو لقمے بنا بنا کر کھلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے ابھی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میں چھوٹا تھا، میں خود نہیں چل سکتا تھا، ماں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا ہے۔ یا رسول اللہ اب میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میری ماں بیمار ہے، وہ خود نہیں چل سکتی، میں ماں کو شانوں پر اٹھا کر چلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے ابھی تک ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ میرا بچپنا تھا، میں اپنی ماں سے ایک بات بار بار پوچھتا تھا اور ماں مجھے بتاتی تھی۔ یا رسول اللہ اب میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میری ماں بیمار ہے، وہ مجھ سے ایک بات بار بار پوچھتی ہے اور میں اس کو بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابھی میں نے ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ بچپنے میں ماں میرے ساتھ جیسا کرتی تھی، اب بڑھاپے میں ماں کے ساتھ میں ویسا ہی کر رہا ہوں، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سنو اے شخص، تجھ میں اور تیری ماں میں اتنا فرق ضرور ہے کہ تم اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی تیرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہوگا کہ کب موت کا فرشتہ آئے گا اور میری ماں کی روح کو قبض کرے گا اور میری ذمہ داریاں ختم ہوگی۔
تجھ میں اور تیری ماں میں اتنا فرق ضرور ہے کہ تیری ماں تیری اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی تیرے جینے کی دعائیں مانگتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں گے۔ امام علیہ السلام نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری، 2 سال امام علیہ السلام نے کوفہ میں گزارے۔ وہ جو 2 سال امام علیہ السلام نے کوفہ میں گزارے، وہاں امام علیہ السلام اسلام کا درس دیتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے، اور جب امام علیہ السلام درس دیتے تھے تو پیچھے آ کے ایک عیسائی بیٹھ جاتا تھا، وہ امام علیہ السلام کی روزانہ آ کے گفتگو سنتا تھا۔ امام علیہ السلام کی گفتگو کا اس پہ اتنا اثر ہوا کہ ایک دن وہ اسلام لے آیا۔ جب وہ اسلام لے آیا تو وہ حج کا ارادہ کیا، اس نے حج پہ گیا، وہاں روضہ رسول کی زیارت کی۔ روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد وہاں اس نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام علیہ السلام سے چند سوالات کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اے امام علیہ السلام، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں میں اکیلا نہیں رہتا، بلکہ ہم 2 رہتے ہیں، ایک میں رہتا ہوں اور ایک میری ماں رہتی ہے۔ یا رسول اللہ، اب پوچھنا یہ ہے کہ میں پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہوں، اب میری ماں عیسائی ہے۔ یا رسول اللہ، پوچھنا یہ ہے کہ میری ماں اتنی کٹر عیسائی ہے کہ میں اس کو کہوں کہ تم مسلمان ہو جا، وہ مجھے کہتی ہے کہ تم واپس اپنے مذہب پہ پلٹ رہا ہو۔ یا رسول اللہ، پوچھنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ میری ماں عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، کیا میں اپنی ماں سے اپنے برتن الگ کر دوں یا نعوذ باللہ اپنی ماں کو برتن الگ کر دوں؟ یا رسول اللہ، میری ماں عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، یا رسول اللہ میں خود گھر سے نکل جاؤں یا نعوذ باللہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں؟ امام علیہ السلام نے کہا خبردار، پہلے بھی وہ تیری ماں ہے، پہلے بھی وہ تیری ماں تھی، اب بھی وہ تیری ماں ہے، میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں تو پہلے سے زیادہ ماں کی خدمت کر۔ تو جب یہ واپس گھر گیا تو ماں کی خدمت کرنا شروع ہو گیا پہلے سے زیادہ۔ تو ایک دن ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا، جب سے تو بے دین ہوا ہے، جب سے تو نے میرا مذہب چھوڑا ہے، جب سے تو نے مسلمانوں کا مذہب اپنایا ہے، تو پہلے سے زیادہ میری خدمت کرنا شروع کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے ماں، جس نے مجھے اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے وہ مجھے درس دیتا ہے کہ پہلے سے زیادہ ماں کی خدمت کر، اس لیے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماں فوراً پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، بیٹا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ تو مسلمان ہے اور تیری ماں عیسائی ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میری ماں عیسائی ہے، پھر بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ماں کی خدمت کر۔ اور اس ماں کا فوراً دل منقلب ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے فوراً اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کے سچے ہادی ایسے باتیں کیا کرتے ہیں۔ بس عزیزو، گرمی شدت بہت ہے، ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ کی زحمتوں کو تمام 1-2 مصیبت کے جملے۔ آباد یہ چمن فاطمی ہوا، نہ جانے کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا۔ بہت بڑا مظلوم ہا حسن دا یتیم۔ کیونکہ جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جوان کا ہی مسائل پڑھا جائے۔ بہت بڑا مظلوم ہا حسن دا یتیم، کئی باری واپس ٹورے چاچا ہون تا اجازت، جدا آخری باری آئے ہیں نا چاچا ہون تا اجازت، سر تو لے کے پیرا تائیں ڈٹھا تے رج رنا کربلا دا مسافر۔ آغا شیخ شوسری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ چند کم مظلوم ایسے کیتے ہیں کہ
جڑے کسی شہید دے ٹورن تے نہیں کیتے۔ فرمایا پہلا کام اے پہلا جوان ہے جنہیں گریبان چاک کیتا نے۔ لکھا ہر محقق ہے گریبان چاک کیتا نے، لیکن گریبان کیوں چاک کیتا نے؟ اے آغا شیخ شوسری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، وجہ لکھی ہے کیونکہ چاک گریبان عرب وچ یتیمہ دی نشانی ہے۔ اگر کسی دا گریبان چاک ہوئے ہاں نا لوگ سمجھ گئے ہیں اے یتیم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے مولا قاسم دا گریبان کیوں چاک کیتا؟ اس واسطے چاک کیتا نے کہ مطلب لوگ یتیم سمجھ کر رحم چکریں، مطلب لوگ یتیم سمجھ کر رحم چکریں۔ فرمایا دوسرا کام اے پہلا جوان ہے جنہیں امامے دے دو حصے بڑھائے نے، ایک حصے نال پگ بنائی نے، بے حصے نال تات الحنک ولائی نے۔ تات الحنک ولا کے آدھے ہیں قاسم تو ٹرونج میری اوکھی سوکھی نبویسی، قاسم تو ٹرونج میری اوکھی سوکھی نبویسی۔ تاریخ آدھی ہے حسن دی شجاعت دے وارث نے 35 ملعون فنار کیتے، بعض روایت ملتا ہے 75 ملعون فنار کیتے۔ 75 ملعون فنار کر کے جنگ کرنے جاتے صرف جناب علی اکبر نہیں ولے جناب قاسم بھی ولے، اور آ کے چاچے دے کول آ کے آدھے ہیں چاچا ایک گھٹ پانی دا، رجل کربلا دا مسافر رو کے بیٹھا آدھا ہے بیٹا قبر تے میں ارمان نہ بھول سی تے پانی منگیا ہے چاچا پہ وا نہیں سکیا، اجرکم اللہ، قبر تے ارمان نہ بھول سی تے پانی منگیا ہے چاچا پہ وا نہیں سکیا۔ جدہ جناب قاسم دوبارہ میدان چائن جنگ کرنے جات ایک ملعون نے نیزہ ماریا، جناب قاسم زین تو زمین پہ آئے، فوراً جناب قاسم نے آواز لگائی چاچا مدد میں پہنچ میں گر گیا۔ مولا حسین علیہ السلام چند مظلوم چند شہید ایسے ہیں کہ جنہی ملاقات واسطے مولا حسین علیہ السلام نے جنگ کیتی ہے۔ ایک مولا حسن دا یتیم ہے قاسم، جنہیں ملاقات واسطے جنگ کیتی نے، کدی کوئی کھبے حملہ کرے آ کدی کوئی سجے حملہ کرے آ۔ جدہ مولا حسین علیہ السلام جوان پتر دی لاش تے آئے پتر دی لاش اتھے آ سمایا نے جتھے گنج شہداء جناب علی اکبر علیہ السلام دی لاش پئی ہے۔ ایک پاسے جناب علی اکبر علیہ السلام دی لاش رکھی نے، بے پاسے جناب قاسم علیہ السلام دی لاش رکھی نے، درمیان کربلا دا مسافر رجل کربلا دا مسافر، اور رو کے امت البیک کی ترے وری فرمایا نے واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، میں نو جوان پتران دی اللہ شاہ چاونی پہ گئی ہیں۔ ادا اللہ علیکم الظالمین وسیعلم الذین یمنقلبون۔ اگلے مولد عظیم ذات کاریوں کا صاحب واجب احترام فخر اٹک بھائی عمران عباس چٹکی آپ ڈھنڈا یہ پرسن، اور آخر تے ساڑھے مہمان دور دراز سفر سید حسنین عباس بخاری آپ پہ بکھر تشریف فرمائے، اختتام تے سید زادہ خطاب فرمائے سن اختتامی دعا کرے سن مل کے بابا سے بلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، خوشنودی محمد والے محمد بلندار صلوات۔